والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، روي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهم فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ لوگ رات گزار رہے ہوں گے اور یہ ان کی رات شر پر، اللہ کی نافرمانی پر، تکبر پر، لہو لعب پر گزر رہی ہوگی. فَيُصْبِحُوا قِرَةً وَخَنَازِيرَ، تو وہ صبح بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. رات اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے جب وہ گزاریں گے، فَيُصْبِحُ، اللہ کا نبی قسم کھا کے کہہ رہے: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، کہ میری امت کے کچھ لوگ رات گزار رہے ہوں گے شر پر، تکبر پر، لہو لعب پر. صبح ان کی شکلیں خنزیر کی، بندروں کی ہوں گی. فرمایا یہ کیوں ہوگا؟ بِإِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ، اس لیے کہ وہ حرام کو حلال سمجھ کے کر رہے ہوں گے اور گانا بجانا ان کا عمل ہوگا. وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، شراب پی رہے ہوں گے. وَبِأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سود خور ہوں گے. وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، ریشم پہن رہے ہوں گے. تو ان گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، ان کی شکلیں مسخ کر دی. ویسے تو پہلی امتیں بہت ساری ایسی ہیں جن پر عمومی طور پہ یہ عذاب آیا، سب کی شکلیں مسخ ہو گئیں، خنزیر اور بندر بن کے اٹھے، کسی پر پتھر برسے، کسی کو زمین پہ دھنسا دیا گیا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت میں یہ عمومی طور پہ تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ خاندانوں میں، کچھ گھروں پر، کچھ لوگوں پر یہ عذاب اس انداز سے ضرور آئے گا. اور ان کی حرکتیں یہ ہوں گی، وہ شراب پینے والے ہوں گے، سود خور ہوں گے، ریشم کا لباس پہنتے ہوں گے. ان کی راتیں خرمستیوں میں، گانے بجانے، موسیقیوں میں گزرتی ہوں گی. یہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ ایسا بھی میری امت پہ ہو کے رہے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من مات من امتی وهو يشرب الخمر حرم اللہ علیہ شربا فی الجنہ، جس شخص اس حال میں میری امت میں سے مرا کہ وہ شرابی ہو، میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ وہ شرابی ہو، تو اللہ اسے جنت کے پینے پلانے سے محروم کر دے گا، اسے جنت میں سے کچھ پینے کو نہیں ملے گا. اور جو شخص من مات من امتی، اور جو میری امت میں مرا، وهو يتحلى الذهب، اور وہ سونا پہنتا ہو. سونا، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. فرمایا وہ سونا پہنتا ہو، حرم اللہ علیہ لباسہ فی الجنہ، اسے اللہ جنت کے لباس سے محروم فرما دیں گے. پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدمار، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی، ٹھیک ہے نا، غلطی سے ہو گیا، اللہ ندامت، شرمندگی، ندامت، شرمندگی. اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دیا کرتا ہے. بڑا سا بڑا گناہ پر ندامت ہو گئی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی.
بلکہ بعض خوش نصیب ایسی ندامت کے ساتھ توبہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی غلطی کو اللہ نیکی سے بدل دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی غلطی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہے سرکشی، بغاوت کیا ہے؟ حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا۔ یار اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے کے اندر تو شراب گندی چیزوں سے بنتی تھی، اب تو صفائی کا بڑا انتظام ہے۔ اس زمانے میں تو خنزیر گندگیوں میں پھرا کرتا تھا، اب تو بہت شاندار مختلف قسم انداز سے ان کے جگہ ہیں جہاں صفائی کا بڑے نظافت کا انتظام ہے، وہاں انہیں پالا جاتا ہے۔ یعنی ہیلے بہانوں سے انہیں حلال قرار دے کر انہیں استعمال کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استحلت امتی خمسا، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال قرار دے گی، فعلیہم الدمار، تو اس پر بربادی شروع ہو جائے گی، اس پر بربادی شروع ہو جائے گی۔ پہلی چیز اذا ظہر التلاعن، جب آپس میں لان تان کرنے لگے گی، جب آپس میں ایک دوسرے پہ لان تان کرنے لگے گی۔ دوسری بات فرمائی وشرب الخمور، اور شرابیں پینے لگ جائیں گے، شرابیں پینے لگ جائیں گے، ولبس الحریر، ریشم پہننے لگ جائیں گے، واتخذ القینات، اور گانے بجانے والیاں، ان سے ان کی محفلیں سجیں گی، بلکہ اب تو ان سے ان کے کپڑے بکیں گے، ان سے تو ان کی تجارت ہوگی، ان سے تو ان کی صنعت ترقی ہوگی، ان سے تو اب ان کا کاروبار چلے گا، ان سے تو ان کی دکانیں چلیں گی، ان سے تو ان کی فیکٹریاں چلیں گی۔ جب قوم کا حال اتنا گرے گا، ایسی بربادی اور ذہنی بیماری آئے گی، تو فرمایا پھر اللہ کی طرف سے مار کیوں نہیں پڑے گی؟ پھر اللہ کی طرف سے ان پہ مار پڑے گی۔ واتخذ القینات، واکتفى الرجال بالرجال، مرد مردوں سے اپنی شہوت پورا کرے گا، والنساء بالنساء، اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کریں۔ قوم لوط پر پتھروں کی جو بارش ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ قوم لوط پر جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی وہ اس بے حیائی کے آخری درجے پہ تھے۔ مرد مرد سے شہوت پوری کیا کرتا تھا، عورت عورت سے شہوت پوری کرتی تھی۔ فرمایا ایسے بد فطرت لوگ میری امت میں بھی آئیں گے، جن کی فطرت اتنی مسخ ہو جائے گی، جن کی فطرت اتنی مسخ ہو جائے گی۔ اور فرمایا جب یہ ہو جائے گا اس امت میں تو واستحلت، پھر ان پر فعلیہم الدمار، بربادی شروع ہوگی۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا، اور یکے بعد دیگرے اس کے موتی گرتے چلے جاتے ہیں، تسبیح کا دھاگا ٹوٹا، یکے بعد دیگر موتی گرتے چلے گئے۔ فرمایا ان پر بربادی اور بربادی کے نقشے اسی طرح آتے چلے جائیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طریقے سے ہلاکت شروع ہوگی۔ جب یہ گناہ ان کے ہاں فروغ ہو پائیں گے، عام ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان گندگیوں سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ کی ناراضگی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔